السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ آج ہم بلوغ المرام کورس کا تمہیدی درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب تعالیٰ نے دور پرفتن کے اندر ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارا انتخاب کیا اپنے دین کے علم کے لیے، اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے اتنا ہی کم، اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم، کیونکہ محافل جو ہوتی ہیں، مجلس جو ہوتی ہیں، یہ جیسی مجلس ہوگی ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ جیسے سبزی تولتے وقت اگر کانٹے پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہی مکھی سونا تولتے وقت کانٹے پر بیٹھ جائے تو اس وقت تقریباً 10,000 سے لے کر 20,000 تک کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ معنی نہیں رکھتی کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی صحبتیں، آپ کی مجلسیں کن کے ساتھ ہیں۔ تو جن کے ساتھ انسان کی مجلسیں ہوں گی اسی سے انسان کی اہمیت، قدر و منزلت کا اندازہ ہوگا۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں علمی مجالس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھنے، اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً ان علمی مجالس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی وجہ سے، تعلق قائم کرنے کی وجہ سے ہماری رب تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت، اہمیت، مرتبہ، مقام انشاءاللہ ضرور بڑھ جائے گا۔ تو آج کی مجلس کے اندر ہم اپنا مقصد حیات جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس کائنات ارضی میں انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ جو غالباً 8ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہے، انہوں نے اپنے دور کے اندر تقریباً انسانوں کے علاوہ 18,000 مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ہمارے زمانے کے اندر چند سال قبل سائنسی رپورٹ کے مطابق تقریباً انسان کے علاوہ اس کائنات میں 26 لاکھ کے قریب مخلوقات ہیں۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جو انسان کے دریافت کے اندر آ سکی، انسان کے علم کے اندر آ سکی، ورنہ حقیقت ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ رب تعالیٰ کے لشکر، رب تعالیٰ کی مخلوقات اتنی ہے کہ رب تعالیٰ کے علاوہ ان کی حقیقی تعداد کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اگر ہم
ان تمام مخلوقات پر سرسری نظر دوڑائیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کے علاوہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ ان کا تعلق نباتات کے ساتھ ہے، جمادات کے ساتھ ہے، حیوانات کے ساتھ ہے، تمام مخلوقات کسی نہ کسی انداز سے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کوئی بھی مخلوق لے لیں، سورج لے لیں، چاند لے لیں، ستارے لے لیں، یہ موسموں کا بدلنا، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ پرند، یہ چرند، یہ ہر ایک مخلوق اپنے اپنے انداز سے کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو فائدہ پہنچانے پر اللہ کی طرف سے مأمور ہے، پابند ہے۔ سورج کی دھوپ حرارت کی وجہ سے پھلوں کے اندر پکنے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، چاند کی چاندنی سے پھلوں کے اندر رس اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ الغرض جو بھی مخلوق ہے، آپ اس پر غور و فکر کریں گے، وہ انسانوں ہی کو فائدہ پہنچانے پر مأمور ہے۔ تو پھر انسان کے اندر ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے، اندر سے ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ ساری مخلوقات رب تعالیٰ نے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، تو پھر حضرت انسان کو رب تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اشارہ کرتے ہوئے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک ہی مقصد حیات دے کر بھیجا ہے، وہ ہے رب تعالیٰ کی بندگی کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اب یہ عبادت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، عبد یعبد عبدا و عبادتن، یہ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ عبادت وہ نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج، عمرہ، زکوٰۃ ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھ لینے کا نام ہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ لفظ عبادت، کہ انسان کے سن شعور سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک رب تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ الغرض ہم اپنے زندگی کے جس موڑ پر بھی ہیں، جس شعبے کے اندر بھی ہیں، جس کنڈیشن کے اندر بھی ہیں، اگر ہم اپنا ہر کام وہ رب تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق سر انجام دیں گے، تو وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گا، اللہ کی بندگی بن جائے گا، اللہ کی پوجا کرنے کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ اگر ہم اپنی گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے پاؤں کے اندر جوتا پہنیں گے اپنے فائدے کے لیے، لیکن اگر ہم یہ جوتا پہنتے وقت رب تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، ہم جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں پہنیں گے، بعد میں بایاں پاؤں پہنیں گے، اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں اتاریں گے اور دایاں پاؤں بعد میں اتاریں گے، تو یہ جوتا پہننا، جوتا اتارنا، جوتا پہن کر چلنا، یہ اللہ کے ہاں ہماری
عبادت بن جائے گا، ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ ہم نے اپنے ستر کو، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس پہننا ہے، موسمی تغیرات سے بچنے کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے اپنے بدن کو ڈھانپنا ہے۔ اگر لباس پہنتے وقت رب تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا جائے گا، لباس پہن کر دعا پڑھی جائے گی، تو یہ لباس پہننا یہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ ہم نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے ہم نے نوالے کھانے ہیں، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ اگر کھانا بھی ہم رب تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے مطابق کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے، اپنے سامنے سے کھائیں گے اور بھوک رکھ کر پھر کھائیں گے، تو یہ کھانا کھانا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عبادت بن جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں گے، وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ انسان کے حقوق میں سے ہے۔ اب انسان شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب، یتیم بیوگان مساکین کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت بن جائے گا، باعث اجر و ثواب بن جائے گا، باعث ذریعہ جنت بن جائے گا۔ تو ہمارا الغرض کوئی بھی عمل، یہاں تک کہ اگر وہ کمائی کر کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے منہ کے اندر لقمہ نوالا ڈالتا ہے، تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ انسان اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق نکاح کر کے اپنی جنسی تسکین کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا بندوبست کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت بن جائے گا، باعث اجر و ثواب بن جائے گا، تکمیل ایمان کا ذریعہ، حفاظت ایمان کا ذریعہ بن جائے گا۔ الغرض زندگی کا جو بھی ہم عمل کریں گے، وہ اگر آسمانی تعلیمات کے مطابق، رب تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے مطابق کریں گے، تو وہ ہمارا عمل، ہمارا کام اللہ کے نزدیک عبادت بنتا چلا جائے گا، اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم، یعنی جو ہمیں مقصد حیات دے کر بھیجا گیا ہے وہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ سن شعور سے لے کر زندگی کے آخری سانس لمحے تک اپنے تمام افعال کو، اپنے اقوال کو، اپنے معمولات کو رب تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیم کے مطابق سر انجام دینا، یہ ہمارے لیے باعث عبادت، باعث اجر و ثواب بنتا چلا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ رب تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد حیات عبادت والا دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی پوجا کرنی ہے۔ اب عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ہے رب تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے کی صورت میں، یعنی اوامر کی تعمیل کرنا، رب تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، ان کو ماننا، یہ بھی رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور دوسری عبادت ہے رب تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت کی دو قسمیں بن جائیں گی، ایک ہے رب تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کرنا، دوسرا ہے رب تعالیٰ کی نواہی سے اجتناب کرنا۔ یہ دونوں عبادتیں جب بیک وقت اکٹھی ہوں گی، اس وقت انسان اپنا مقصد حیات
پورا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اس وقت انسان رب تعالیٰ کی بندگی پوجا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ان دونوں میں سے ایک کو ترک کر دینے والا، ایک کو سر انجام دینے والا، وہ رب تعالیٰ کی کامل اکمل بندگی کرنے والا، پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا شمار نہ ہو۔ تو یہ دونوں عبادتیں بیک وقت کرنا یہ ضروری ہے دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے، اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے دونوں عبادتوں کو بیک وقت بجا لانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک عبادت دوسری سے زیادہ بڑی ہے۔ اوامر کی تعمیل کرنا یہ بھی عبادت ہے، نواہی سے اجتناب کرنا یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ ہم صرف اوامر کی تعمیل کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، نواہی سے اجتناب کرنے کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نواہی سے اجتناب کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس کے اندر بیان کیا کہ کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے، ان پر عمل کرے اور آگے لوگوں تک بھی وہ باتیں پہنچائے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں ان باتوں کو سیکھوں گا بھی، ان پر عمل بھی کروں گا اور آگے لوگوں تک بھی وہ باتیں پہنچاؤں گا، ان کو سکھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اجتناب کرنا، اللہ کے حرام کردہ منع کردہ کاموں سے بچنا، تکن عبد الناس، تو روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یہاں عبد الناس، عبد یہ اس میں تفصیل ہے جو کمپیریزن کرنے کے لیے، تقابل کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ جتنے روئے زمین پر انسان موجود ہیں ان کے ساتھ اگر تیرا تقابل کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا جب تو اللہ کے منع کردہ کام، محرمات سے، نواہی سے اجتناب کرے گا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ہم دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کاموں سے بچنے والوں کو، نواہی سے اجتناب کرنے والوں سے کو، محرمات سے بچنے والوں کو سب سے بڑا عبادت گزار قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ عبادت بڑی ہی لازمی اور ضروری ہے، ورنہ انسان کی نیکیاں ضائع بھی ہو سکتی ہیں، انسان کی نیکیاں چھن بھی سکتی ہیں، انسان کی نیکیاں ریت کے ذرے بنا کر ہوا کے اندر بھی اڑائی جا سکتی ہیں، ان کی کل قیامت کے دن کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، ویلیو نہیں ہوگی، ان کو ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ کر تولا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو ریت کے ذرے بنا کر ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا۔ اور اگر یہ بڑی عبادت نحو نواہی سے اجتناب کرنے والی، محرمات سے بچنے والی، نواہی سے اجتناب والی، تو انسان کی فرضی عبادات بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ بات میں چند مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، تاکہ یہ بات اور زیادہ نکھر کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث
مبارک ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مفلس کے نام سے روایت مشہور ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ کنگال آدمی، فقیر آدمی، خالی ہاتھ، دیوالیہ انسان کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمارے نزدیک فقیر، کنگال، دیوالیہ انسان وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر وہ ہمارے نزدیک مفلس ہے، کنگال ہے، دیوالیہ ہے، خالی ہاتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا یہ انسان خالی ہاتھ نہیں ہے، میری امت کا یہ انسان دیوالیہ نہیں ہے، میری امت کا یہ انسان فقیر خالی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا فقیر، کنگال، دیوالیہ، خالی ہاتھ انسان وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نمازوں لے کر آئے گا، نمازوں کے اعمال لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، صدقہ خیرات لے کر آئے گا، خیر و بلائی کے بڑے بڑے کاموں کے انبار لے کر آئے گا۔ جب رب تعالیٰ کی عدالت کے اندر اس کا حساب و کتاب ہونے لگے گا تو ایک بندہ اٹھے گا مجمع میں سے، وہ کہے گا کہ رب تعالیٰ اس نے میرے منہ پر مجھے برا بلا کہا تھا، میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ دوسرا اٹھے گا کہ رب تعالیٰ اس نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا، میں کمزور تھا، میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، رب تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ تیسرا اٹھے گا کہ رب تعالیٰ اس نے مجھے میرا ناحق خون بہایا تھا، رب تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ اب دیکھیے اس بندے نے اوامر کی تعمیل بہت زیادہ کی ہے، عبادات کی جو پہلی عبادت کی قسم ہے اس کے انبار لگے ہوئے ہیں، نماز کے انبار ہیں، زکوٰۃ کے انبار ہیں، روزوں کے انبار ہیں، صدقہ خیرات کے انبار ہیں، لیکن دوسری عبادت نواہی سے اجتناب نہیں کیا، محرمات سے پرہیز نہیں کیا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، یعنی ظلم کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا، حق تلفی کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، حق تلفی کرنا حرام ہے، بہتان بازی کرنا حرام ہے، انسلٹ توہین کرنا حرام ہے۔ اب یہ اوامر کی تعمیل کرتا رہا لیکن نواہی سے اجتناب نہیں کیا تو اس کی نیکیاں دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہیں، نیکیاں ختم ہوگی، جن کے ساتھ ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں، حق تلفیاں کی تھیں وہ ابھی بھی مطالبہ کرنے والے موجود ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے پلڑے کے اندر ڈال دو، لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے کے اندر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس انسان کو جہنم کے ثم تورجا فی النار، پھر اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا کنگال انسان، یہ ہے میری امت کا دیوالیہ انسان، یہ ہے میری امت کا خالی ہاتھ انسان۔ یہ ہے بڑی عبادت۔ اوامر کی تعمیل کرنا بھی عبادت ہے، نواہی سے اجتناب کرنا، محرمات سے اجتناب کرنا یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری مثال لیجئے جامع ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کے اندر دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر ایک عورت فرضی نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہے، فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے بہت زیادہ رکھتی ہے، فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر ان خوبیوں کے ساتھ اس کے اندر ایک خامی بھی ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، ان کو تنگ کرتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، کیونکہ ہمسایوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اذیت دینا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔
ہم دیکھیے فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بہت زیادہ ہیں. فرضی نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں بہت زیادہ ہیں. فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے بہت زیادہ ہیں. فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات بہت زیادہ ہیں. اوامر کی تعمیل اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، لیکن نواہی سے اجتناب نہیں ہے، محرمات سے اجتناب نہیں ہے، حرام کاموں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتی. فرمایا کہ یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی. دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ فرضی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی نمازیں بہت کم، فرضی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، نفلی صدقہ خیرات بہت کم، فرضی روزے رکھتی ہے، نفلی روزے بہت کم. اللہ کے پیغمبر یہ اوامر کی تعمیل، اللہ کے پیغمبر اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ارد گرد ہمسایوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتی ہے، بڑا اچھا حسن سلوک کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی. ہم دیکھیے پہلی عورت عوامل کی تعمیر کر رہی ہے، عوامر کی تعمیل کر رہی ہے، لیکن نواہی سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئی. یہ دوسری عورت عوامر کی تعمیل بھی کر رہی ہے، نواہی سے اجتناب بھی کر رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گی. تو اصل بندگی جو ہمیں مقصد حیات دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق وہ اللہ کی بندگی کے لیے ہے، وہ اللہ کی پوجا کے لیے. تو اللہ کی بندگی دو طرح سے ہوگی، ایک اوامر کی تعمیل کے ذریعے، دوسرا نواہی سے اجتناب کرنے کی صورت میں اللہ کی بندگی ہوگی. تیسری مثال ابن ماجہ سے دیتا ہوں. مثالیں بہت زیادہ حدیث کے اندر اس بات کو، اس ٹاپک کو، عنوان کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا حساس ترین موضوع ہے، اور جو ہمیں مقصد حیات دیا یہ بڑا اہم ترین مقصد زندگی ہے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح نیکیوں کے بلند و بالا اعمال لے کر آئیں گے، یعنی کہ تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح نیکیوں کے بڑے بڑے اونچے انبار لے کر آئیں گے. جب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اعمال ناموں کو، نیکیوں کو تولنے کا عمل شروع ہوگا، ان کی نیکیوں کو جو تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح بلند و بالا ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرے بنا کر ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا. ان کے نام، ان کی نیکیوں کی رب تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ان کی کوئی ویلیو نہیں رب تعالیٰ کے نزدیک ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سنا تو وہ ہل گئے. کہا اللہ کے پیغمبر ایسے لوگوں کا وصف ذرا تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی کے اندر، جہالت کی بنا پر، عدم واقفیت کی بنا پر ہم بھی ان بد نصیب لوگوں کے اندر شامل نہ ہو جائیں جن کی نیکیوں کو کل قیامت کے دن ترازو کے پلڑے کے اندر تولنے کی بجائے، ان کا وزن کرنے کی بجائے ریت کے ذرے بنا کر ان کو ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا. کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری ہی قوم کے یعنی مسلمان ہوں گے، جیسے تم راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہو وہ بھی راتوں کو اٹھ کر قیام کریں گے. یعنی فرائض تو فرائض رہے، نفلی عبادات کا بڑا اہتمام کریں گے. تو جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام کی حیرانگی فطری طور پر اور زیادہ بڑھ گئی کہ ہوں گے بھی مسلمان، فرائض کی پابندی تو اپنی جگہ، نوافل کی بڑی پابندی کریں گے، فرائض کی ادائیگی بھی کریں گے، اور نوافل کی پابندی، اور نوافل میں سے قیام اللیل جو سب سے مشکل ترین کام ہے مباح اور جائز کاموں میں سے، اس کا بھی اہتمام کریں گے.
تو صحابہ کرام کی ہر بندے کی فطری طور پر حیرانگی اور بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان بھی ہیں، فرائض کو ادا کرنے والے بھی ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بڑا اہتمام کرنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، تو پھر بھی یہ ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جب ان کو تنہائیوں کے اندر، خلوتوں کے اندر اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کا موقع ملے گا، کسی حرام کام کے ارتکاب کرنے کا موقع ملے گا، تو یہ حرام کام کا ارتکاب کر لیں گے، اس موقع کو جانے نہیں دیں گے۔ یعنی خلوتوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر رب تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی فرض عبادات، ان کی نفل عبادات وہ ریت کے ذرے بنا کر اڑا دی جائے گی، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ان کو ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ کر تولا نہیں جائے گا۔ ہم دیکھیے اوامر کی تعمیل بہت زیادہ ہے، لیکن نواہی سے اجتناب نہیں ہے، محرمات سے اجتناب نہیں ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں ہے، تو رب تعالیٰ نے ان کی ساری تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح نیکیوں کے جو لگے ہوئے انبار تھے ان کو ریت کے ذرے بنا کر فضا کے اندر اڑا دیا، ان کو ترازو کے پلڑے کے اندر رکھا بھی نہیں، تولنا تو دور کی بات، ان کو رکھا بھی نہیں، وہ اس لائق اور قابل بھی نہیں تھے کہ ان کو ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ کر تولا جائے، کیونکہ ان کی قدر و منزلت ہی نہیں رہی، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ تو یہ تیسری روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ جب تک انسان اوامر کی تعمیل کے ساتھ ساتھ نواہی سے اجتناب نہیں کرے گا، نہ دنیا کے اندر صحیح معنی کے اندر کامیاب ہے اور نہ آخرت کے اندر کامیاب، اور نہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والا شمار ہوگا، وہ اللہ کی پوجا کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا اس وقت تک شمار نہیں ہوگا جب تک وہ اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب یہ دونوں عبادتیں بیک وقت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ تینوں مثالوں کے اندر اوامر کی تعمیل پائی جا رہی ہے، لیکن نواہی سے اجتناب نہ پائے جانے کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہوگی، نیکیاں ضائع ہوگی، ان کی نیکیاں ہونے کے باوجود ان کی نیکیاں جہنم سے نہیں بچا سکیں، اور ان کی نیکیوں کو ہوا کے اندر ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا گیا۔ تو لہذا فرائض کی تعمیل، نواہی سے اجتناب، تیسرے نمبر پر نفل و نوافل۔ ہم نے تقسیم الٹ کر دی ہے، فرائض کا بھی ہم اہتمام کر لیتے ہیں، ہم نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں، ہماری اکثریت محرمات سے اجتناب نہیں کرتی، نواہی سے اجتناب نہیں کرتی۔ یہ تین مثالیں مد نظر رکھ لیں، کیا نتیجہ نکلے گا، کیا رزلٹ نکلے گا؟ انسان کی ساری زندگی کی عبادات رائے گاہ چلی جائیں گی، بیکار چلی جائیں گی، اور ان عبادات کی رب تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اب آئیے دوبارہ اس آیت مبارکہ کی طرف، اپنے مقصد حیات کو سمجھیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی مقصد دے کر بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے۔ اور اللہ کی عبادت دو طرح سے ہوگی، اللہ کے حکموں کی تعمیل کر کے، اللہ کے فرائض کو ادا کر کے بھی عبادت ہوگی، اور نواہی سے اجتناب کر کے، جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان سے بچ کر بھی عبادت ہوگی۔ جب تک یہ دونوں عبادتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں،
نہ تو ہم عبادت گزار ہیں اور نہ ہی ہم دنیا اور آخرت کے اندر حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کی آیات اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہیں کہ جن انسانوں کو کل قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں کے ساتھ ساتھ محرمات سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ للذین احسنوا الحسنى، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی ان کی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا؟ وہ لوگ ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی، فحاشی، فحش قسم کے کاموں سے بچا کرتے تھے، اجتناب کیا کرتے تھے، پرہیز کیا کرتے تھے، ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی قرآن کی آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ حقیقی کامیابی کے لیے اپنے اعمال کا صحیح اجر و ثواب پانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب لینے کے لیے اوامر کی تعمیل کے ساتھ نواہی سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا رب تعالیٰ کی عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اوامر کی تعمیل کرنا، دوسرا ہے نواہی سے اجتناب کرنا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنا عبادت ہے اور اس کام سے بچنا عبادت ہے؟ ہم اپنی عقل کے ذریعے ان کا تعین نہیں کر سکتے، انسان کی عقل ناقص ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم جتنی مرضی ترقی کر لو، جتنی مرضی ایجادات کر لو، جتنی مرضی گمنڈے ڈالو، تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت ہی تھوڑا ہے اور وہ علم بھی ناقص ہے۔ لہذا انسان اپنی عقل، اپنی سوچ کے ذریعے تعین نہیں کر سکتا کہ یہ کام کرنا عبادت ہے، اس کام سے بچنا یہ عبادت ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ و فکر وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر ایک انسان کسی کام کو پسند کرتا ہے تو دوسرا اس کو ناپسند کرتا ہے، اگر دوسرا ناپسند کرتا ہے تو پہلا انسان اس کام کو پسند کرتا ہے۔ لہذا انسانی معیار، انسانی عقل بھی معیار نہیں ہے، اور انسان کی عقل پیمانہ نہیں ہے اچھے برے عمل کی تعیین کرنے کے لیے۔ لہذا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ بچتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی جو کتاب و سنت کی صورت میں ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کاموں کو کرنا عبادت ہے، ان کاموں سے بچنا عبادت ہے۔ اسی مقصد حیات کو پانے کے لیے، اسی مقصد کو جاننے کے لیے، اس کے بارے میں معلومات کے لیے ہم نے اپنے اس بلوغ المرام کورس کو لانچ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کورس کے اندر آپ کو یہ بتلایا جائے گا یہ اعمال کرنے عبادت ہے، ان کاموں سے بچنا عبادت ہے۔ تو یہ کورس کرنے کے بعد، یہ بلوغ المرام کی حدیث کی کتاب پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل اور لائق ہو جائیں گے، آپ اپنی مقصد حیات کو جان جائیں گے کہ مجھے کیا مقصد حیات دے کر بھیجا گیا ہے، میں نے اپنے مقصد حیات کو کیسے پورا کرنا ہے، تاکہ ہم کل دنیا کے اندر بھی اللہ کی عبادت بندگی کر کے سرخرو ہو سکیں، کامیاب و کامران ہو سکیں، اور مرنے کے بعد جو ابدی زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیابی کامرانی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو یہ علم وحی، احادیث اور قرآن یہ ہمیں بتلائے گا کہ کون سے اعمال کرنے عبادت ہیں اور کون سے کاموں سے اجتناب کرنا عبادت ہے۔ اور یہ علم
یہ علم کے ذریعے ہمیں سارا کچھ پتہ چل جائے گا. جو آسمانی علم ہے، وحی کا علم ہے، یہ ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے، سلیقے، ڈنگ سکھائے گا. زندگی کے نشیب و فراز کے اندر کیسے معاملات کو نپٹانا ہے، یہ سارا علم ہماری رہنمائی کرے گا انشاءاللہ الرحمن. ہم اس کورس کے اندر یہی اپنا مقصد حیات پانے کے لیے، اپنی زندگی کو، دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. تو یہ آج کا میں امید کرتا ہوں یہ تمہیدی درس آپ اس کی اہمیت، کورس کی اہمیت، علم کی اہمیت کو سمجھ چکے ہوں گے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات ہے. انشاءاللہ یہ تمہیدی درس آپ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے، آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے لیے انشاءاللہ بڑا ممد و معاون ہوگا. اگر ہماری ڈائریکشن سیدھی ہوگی انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، غلطی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے اندر نہیں ڈالیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اپنا مقصد حیات، اپنا مقصد زندگی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوسرا تمہیدی درس بھی وہ علم کی فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے وہ ذکر کیا جائے گا.